نبی پاک کا کاتب ہونا کوئی معمولی بات تھی؟ یہ بھی دونوں بہت بڑے عہدے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ایک ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اس کو امن، اور دوسرا ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے کیا مقرر کر لیا؟ کیونکہ وہی اترتی تھی نا، تو پھر لکھنے والے صحابہ کرام ہوتے تھے، ان میں آپ نے ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیا۔ ایک بات آگے چلنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اس میں کوئی رائے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے۔ حضرت علی تو پہلے مومن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو السابقون الاولون میں ہیں۔ دیکھو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں میں یہ بات کروں گا۔ ایک طبقہ ہے مہاجرین کا، وہ پہلے نمبر کے ہیں، دوسرا طبقہ ہے انصار کا، یہ دوسرے نمبر پہ، تیسرا طبقہ یہاں پہ ابھی آئے گا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ تیسرا طبقہ ہے۔ یہ تیسرا طبقہ جو ہے یہ پہلے دو طبقوں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل پہلے ایمان لانے والے ہیں، امیر معاویہ ہوں یا ابو سفیان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی اور ابو بکر اور بلال کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے، وہ اونچے ہیں درجے میں۔ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ کہتے ہیں جو پہلے ایمان لائے ہیں نا وہ درجوں میں بلند و بالا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جن کا ایمان اللہ کے نبی نے قبول کیا اور جن کے گھر کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا گھر قرار دیا، اور جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کی، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں دیں، بعد والے یعنی صحابہ سے بعد والے ساری امت اکٹھی ہو جائے ان کے درجے کو بھی نہیں چھو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں میرے بعد کبھی ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، ان کو کبھی اور ایک بات اور بھی عرض کروں، یہاں پہ مناسب ہے کرنا، یہ بتاؤ میں نمازیں روزے رکھوں بڑا نیک بن جاؤں صحابی بن جاؤں گا؟ نہیں۔ سارے بولیں جی۔ نہیں۔ اعمال سے کوئی صحابی نہیں بنتا، اعمال سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ جب اعمال سے صحابی نہیں بنتا مجھے تجھے حق بھی نہیں پہنچتا صحابہ کے اعمال پر بحث کروں۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ایمان کو جب رب نے بھی قبول کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کیا، پھر رب کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، میں نے سب۔ اور پھر اللہ کے نبی دعا بھی اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم، اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا بنا، اس کے ذریعے ہدایت کو پھیلانے والا بنا، پھر قرآن کا کاتب بنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ عبس میں فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن یہ عمدہ صحیفوں میں ہے، جن صحیفوں میں جس گتے میں جس کاغذ میں قرآن آ گیا، دنیا کا کوئی کاغذ دنیا کا کوئی گتا اس کاغذ اور گتے کی شان کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ فی صحف مکرمہ مرفوعہ مطہرہ، یہ بلند صحیفوں میں ہے، پاکیزہ صحیفوں میں ہے، بے ایدی سفرہ کرام بررہ، جن ہاتھوں نے اس قرآن کو لکھا ہے وہ ہاتھ بھی عزت والے ہیں، وہ ہاتھ بھی نیکی والے ہیں۔ امیر معاویہ کے ہاتھ اس قرآن کو لکھنے والے تھے۔ بعض لوگوں کو خواہ اعتراض کرنے کا شوقت ہے، وہ جی قرآن کے کاتب نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے کاتب تھے۔ میں کہا بچوں نبی پاک کی وحی کیا ہے؟ اللہ کے نبی وحی کے بغیر حضور کی جو باتیں تھیں، نبی پاک کی بات لکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ چل تیری بات ہی مان لی جائے، حضور کی بات لکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے وہ بڑے عظیم لوگ تھے۔ خیر اب دوسرا دن بس مکہ میں داخل ہونے تک تھوڑا سا پڑھ لیں، ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا، 5 منٹ اجازت۔